اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران عزیز وقار، یہ درود و پاک یہ کبھی بھی پڑھنا بھولنا ہے، کبھی بھی پڑھنا بھولے نہ، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جو مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول جائے گا نا، کل قیامت کے دن وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ کل معاشر کے دن وہ جنت کا راستہ نظر آئے تو پھر محبت سے پڑھا کرے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ محبت سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران ذی وقار، آج کی یہ عظیم و شان محفل جو بسلسلہ ایصال ثواب ہمارے بھائی محمد اویس کی اہلیہ محترمہ کے ایصال ثواب کے موضوع پر اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں، تو وہ نیکی اور وہ بھلائی کرنا اللہ کی بارگاہ میں بڑا عظیم عمل ہے، اور جس کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نفع عطا کرتا ہے۔ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس لیے ہم یہ ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے، اس کے فضل سے جن دنیا سے جانے والے مرحوم یا مرحومہ کے ایصال ثواب کرنے کے لیے ہم جو محفل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اس محفل کا نفع عطا کرتا ہے، انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی مذہب حق، مسلک حق اہل سنت پہ اور قائم اور دائم رکھے۔ یہی وہ مذہب ہے جو اپنے نبی کے نقش قدم، اپنے نبی کی بتائی ہوئی ارشادات پہ رواں دواں ہے، اور اسی پہ اللہ رب العزت ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ذی وقار، اللہ رب العزت کا قرآن ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، بتا رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، اگر آپ اپنا ذہن حاضر رکھیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ دین کسے کہتے ہیں، دین نام کس چیز کا ہے۔ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ چیز ذہن میں آپ نے رکھنی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں سیاح لا مکان آسرائے بے کساں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ
اقدس و انور میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ اسلام کی تو ہمیں خبر ہو گئی، وہ تو ہم نے جان لیا، آقا جی ذرا یہ ارشاد فرمایا کہ دین کسے کہتے ہیں، دین کس چیز کا نام ہے؟ آئیے سنیے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیو، اے میرے غلاموں، پوچھ رہے ہو کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا آؤ سنو، فرمایا دین الدین النصیحہ، دین بھلائی کا نام ہے، دین خیر خائی کا نام ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم کس کے ساتھ بھلائی کریں، ہم کس کے ساتھ اچھائی کریں؟ حضور نے فرمایا کہ ایمان والوں کے ساتھ اچھائی کرو، ایمان والوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ برادرانی زیوکار دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، بڑی فاحشہ عورت، گناہ گار، بد کردار تھی۔ آقا دو جہاں نے ارشاد فرما وہ جا رہی تھی، ارادہ بھی اس کا گناہ کا تھا، نیت بھی اس کی گناہ کی تھی، اور جا رہی تھی، جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک کتا وہ ایک گیلی زمین چاٹ رہا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کتے کو پیاس لگی ہے، وہ سمجھ گئی اسے پیاس لگی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی ڈول نظر نہ آیا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی رسی نظر نہ آئی۔ وہ اس کنویں کے قریب گئی جو اس کے سامنے تھا، اس کنویں کے ساتھ اس سے پانی نکالنے کا طریقہ اس نے ذہن میں سوچا کہ رسی تو ہے نہیں، ڈول تو ہے نہیں۔ اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، ہے تو فحشہ عورت مگر اس دور کی وہ عورتیں بھی کتنی سمجھدار تھیں کہ سر سے اتارنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہم تو مرد ہو کر بھی سر سے کبھی کپڑا بھی ٹوپی بھی ہم نے نہیں کی، یہ سخت گناہ ہے دوستو۔ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سورج اس کے قریب آئے گا جو سر سے ننگا چلتا ہے، یہ خیال کیا کریں۔ اور پھر ایسی محفلیں جو ذکر کی محفل ہوتی ہیں، اللہ رسول کی محفل ہوتی ہیں، ان میں با ادب ہو کر آیا کر، با وضو ہو کر، سر ڈھانپ کر۔ اور یہ کر رہا ہوں کہ وہ فاحشہ عورت اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا اور اپنے پاؤں سے جوتا نکالا، ڈول ہے نہیں، رسی ہے نہیں، لیکن اس کے دل میں رحم آیا کہ یہ ہے تو خدا کی مخلوق، یہ کتا اس کے اندر بھی تو جان ہے۔ اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ جوتا باندھا، اور جوتا باندھنے کے بعد اس نے اس جوتے کو کنویں میں لٹکایا، اور اس میں جتنا بھی پانی آیا اس کے جوتے کے اندر، جتنا بھی پانی آیا اس نے نکالا اور کتے کے منہ میں ڈالا۔ اب کتے نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور وہ وہاں سے چلا گیا، اس کی پیاس بجھ گئی۔ رب العزت کو یہ عمل کتنا پسند آیا۔ حضور سید العالمین آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العزت کا رحمت والا دریا جوش میں آیا اور فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس گناہگار عورت کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے اس کی لغزشوں کو، اس کے جرم کو میں نے معاف کیا ہے۔ اس نے ایک مخلوق، میری مخلوق کے ساتھ بھلائی کی ہے، اس نے میری مخلوق کے ساتھ بھلائی کی اور اس کتے کی جان بچائی جو پیاس کی وجہ سے جان بلب تھا، اور اس کے منہ میں اس نے پانی ڈالا، اس کے جسم میں جان آ گئی، طاقت آ گئی۔ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ اس کو میں نے گناہوں سے بالکل پاک کر دیا ہے۔
اب اس کی جان، اس کی روح جسم سے نکال لاؤ تاکہ پھر وہ گناہ نہ کر سکے۔ برادران اسی وقت دیکھیں ایک کتے کے ساتھ بھلائی کرنے والا، جس نے کتے کے ساتھ بھلائی کی، رب نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، تو سبحان اللہ ہم تو ایمان والے ہیں نا۔ ہم اگر کسی ایماندار کے ساتھ بھلائی کریں، کسی مومنہ کے ساتھ بھلائی کریں، تو کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عمل رائے کہاں جائے گا؟ نہیں، اس رب کو یہ عمل پیارا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے مومنہ بہن، اپنے مومنہ ماں اور اپنے مومن بھائی، اپنے مومن دوست پر رحم کیا، اور کسی پہ رحم کرنا اللہ فرماتا ہے یہ میری صفت ہے۔ کسی پہ رحم کرنا، کسی پہ مہربانی کرنا اللہ کی صفت ہے نا، الرحمن الرحیم، کسی پہ رحم کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے نے میری صفت کو اپنا لیا تو پھر میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کی گناہ ایسی رہنے دوں، میں نے گناہوں کو معاف کیا ہے۔ تو برادرانی اسی وقت دیکھیں قرآن مجید کی اس آیت کی پر ذرا غور فرمائیں کہ آقا دو جہاں نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ دین کس چیز کا نام ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین بھلائی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم کس کے ساتھ بھلائی کریں، ہم کس کے ساتھ نیکی کریں؟ تو حضور نے فرمایا ایمان والوں کے ساتھ نیکی کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی حاضر ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا کوئی میں ایسا نیک عمل کروں جس سے میری ماں کو فائدہ ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں، تو جو نیک کام کرے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کا ثواب تیری ماں کو عطا کرے گا۔ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث یہ کہ اس صحابی رسول اللہ کی یا رسول اللہ میں پورے کا پورا باغ میں اپنی ماں کی روح کو اصالہ ثواب کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ دیکھیں نا بھائی، اگر کوئی، یہ تو بڑی بات ہے نا، کلمہ شریف پڑھ کر درود شریف پڑھ کر قرآن مجید کا ختم یہ کر کے اگر کسی کو اصالہ ثواب کیا جائے تو یہ بھی بڑا عظیم اجر ہے، مگر کسی کو کھانا کھلا کر اگر کسی کے لیے اصالہ ثواب کیا جائے یہ اللہ کو بہت ہی سب سے بڑھ کر زیادہ پسند ہے۔ برادران اسی وقت دیکھیں بعض دوست کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم خرچہ کرتے ہو کھانے وغیرہ کا یہ کسی مسجد میں دے دیا کرو۔ برادران اسی وقت ہم اتنا ان سے پوچھتے ہیں بھائی خدا کا گھر اتنا محتاج ہے ہمارے پیسوں کے لیے؟ ذرا غور تو فرمائے نا، ہے خدا کا گھر اور وہ ہمارے ان پیسوں کا محتاج ہے احکم الحاکمین کا گھر کیا ہمارے پیسوں کا محتاج ہے؟ نہ، وہ الگ کیوں نہیں تم خدمت کرتے ہو بھائی؟ برادرانی اسی وقت بات تو یہ ہے نا، وہ الگ خدمت کرو خدا کے گھر کی، اور دینی دستگاہوں کی الگ خدمت کرو۔ کیا خدا نے آپ کو کچھ نہیں دیا؟ اور یہ وہ عمل ہے جو بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو کھانا کھلانا یہ وہ عمل ہے، رب کی مخلوق کو کھانا کھلانا یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے بندے کو۔ خدا کا قرب اور خدا کی رضا اسی میں ہے کہ کسی کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک بہت بڑے ولی کامل خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا حضور ذرا یہ بتائیے رب کی رضا کس میں ہے؟ فرمایا سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا اس میں ہے کہ اس کی مخلوق کو کھانا کھلایا جائے۔
اور آپ کی لنگر کی یہ کیفیت تھی برادران ذی وقار، میں پڑھ رہا تھا، آپ کی لنگر کی یہ کیفیت تھی کہ ہر روز جو لنگر پکتا تھا اس لنگر کے اندر جو پیاز ڈالے جاتے تھے ان پیازوں کی جو چھلکے تھے وہ 5 اونٹوں پر لاد کر باہر جا کر پھینکے جاتے تھے۔ 5، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 اونٹوں پر وہ چھلکے، پیازوں کی چھلکے لاد کر وہ باہر پھینکے جاتے ہیں۔ اب خود اندازہ لگا لو جو کھانا پکتا ہوگا وہ کتنا ہوگا، وہ جو کھانا پکتا ہوگا مخلوق خدا کے لیے وہ کتنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا خدا کی رضا اسی میں ہے۔ اور حضرت مجدد الافسانی کے صاحبزادے حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کے ہاں جو لنگر پکتا تھا اس لنگر پہ خدمت کرنے والے 1000 آدمی ہوتا تھا، جو لوگوں کے لیے دسترخوان بچھاتے وہ 1000 آدمی لنگر پہ خدمت کرتے، لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ برادران ذی وقار یہ لوگوں کی وسوسے سے ہیں، کیوں کھانا کھلاتے ہو، کیوں خرچ کرتے ہو؟ کیا یہ خرچ کرنا نیکی نہیں؟ کیا یہ خرچ کرنا نیکی نہیں؟ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلا جاؤں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک فتاوی ہے، فتاوی عزیزیہ، اس کے اندر شاہ فرماتے ہیں ہم جب جاتے ہیں نا کبھی کبھی قبروں پہ، قبرستان میں جاتے ہیں نا تو بعض اوقات یہ طریقہ ہوتا ہے، لوگوں اکثر ہمارے دیہات میں ہوتا ہے یہ، بالخصوص محرم میں ہم جاتے ہیں بعض اوقات، تو محرم میں وہ جاتے ہیں تو وہ دال معصور لے کر جاتے ہیں، دال معصور ہوتی ہے نا جسے آپ رتی دال آکھتے ہو، دال معصور لے کر جاتے ہیں اور ہم قبروں پر اس طرح چھڑکاؤ کر دیتے ہیں، کوئی اس قبر پہ، کوئی اس قبر پہ، کوئی اس قبر پہ۔ تو یہ سوال ہوا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ہو اور شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کے پوتے ہو، تمہارا دادا بھی بہت بڑا محدث، تمہارا باپ بھی بہت بڑا محدث، ذرا یہ بتاؤ جو قبروں پہ یہ جو دال معصور یا گندم کے دانے ڈالے جاتے ہیں یہ کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ درست ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ درست ہے۔ کیوں کہ جس قبر پہ وہ گندم کا دانہ ڈالا جائے گا یا معصور کا دانہ اس کی قبر پہ پڑے گا، وہ آ کر چمٹی لے جائے گی، کوئی پرندہ آ کر لے جائے گا، فرمایا وہ ثواب بھی رہے گا نہیں جائے گا، وہ ثواب بھی قبر والے کو پہنچے گا، وہ ثواب ہی قبر والے کو پہنچے گا۔ تم نے تو اتنا کر دیا، گندم ڈال دی، وہ معصور کی دال ڈال دی، لیکن اس کی برکت یہ کہ جو بھی چمٹی آئے گی منہ میں لے گی اور چلی جائے گی، یا وہ پرندہ آئے گا وہ لے کر چلا جائے گا، مگر یہ نہیں کہ خدا کے خزانوں میں کمی ہے، خدا کے خزانوں میں کمی اس کی رحمتوں کی، اس کے کرم کی، اس کے فضل کی، اس کے احسانات کی نہیں، اس کا فرمان ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پہ وسیع ہے۔ ایک گندم کا دانہ یا معصور کا ایک دانہ قبر پہ آیا تو رب نے اس چمٹی کے منہ میں، اس چڑیا کے منہ میں جس کی خوراک بنائی دی، وہ چلے گئی، لیکن ثواب کس کو ملا؟ بولتے نہیں ہیں بھائی، قبر والے کو ثواب ملتا ہے، قبر والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضور کے وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پورے کا پورا باغ کھجوروں کا اپنی ماں کی سال ثواب کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا بھائی دیکھو بڑا غربت کا دور ہے، مسجد نبوی بھی بن رہی ہے، جی مسجد نبوی بھی بن رہی ہے اور تعمیر کا کام ہے، تم اس میں کیوں نہیں دے دیتے پہ اس کو بیچ کر پیسے، اس کو باغ جنت کا وہ باغ کھجوروں کا اس میں دے دو؟ نہیں، حضور فرمایا یہ بہت بڑا نفع ہے۔ ایک اور صحابی رسول ہے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، آقا
میں کوئی اپنی ماں کے لیے کوئی ایسا کام کروں، ایسا عمل کروں جس سے میری ماں کو نفع ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ان کی ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدواؤ۔ کیا کرو؟ بولتے نہیں ہیں بھائی، کنواں کھدواؤ۔ وہ کھجوروں کا باغ وہ بھی تو کھانا ہے نا بھائی، وہ کھانا کھایا جاتی ہے نا کھجوریں، اور یہ کنویں پانی کا کنواں، اس میں بھی پانی پیا جاتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مسجد نبوی بن رہی ہے، تعمیر ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، توسیع کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، تم مسجد میں پیسے دے دو۔ نہیں، حضور نے فرمایا نہیں، فرمایا تم اپنی ماں کی ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدواؤ۔ اور آ کہہ دو جہاں کی بارگاہ میں بعد میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ کنواں پانی آ گیا، کنواں مکمل ہو گیا۔ آپ دعا فرمائیں، حضور تشریف لے آئے، رحمت للعالمین تشریف لے آئے، سید الانبیاء تشریف لے آئے، اور اس کنویں کے وڈیر پہ کھڑے ہو کر میرے نبی نے ہاتھ بلند کیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اس کنویں کے پانی کا ثواب ہم سعد کی ماں کی روح کو بخشتے ہیں۔ سعد کی ماں کی روح کو بخشتے ہیں، اور اس کنویں کا نام بھی پڑ گیا بیر ام سعد۔ برادرانی سے وقار، اگر کوئی کھانا کھلا کر ایصال ثواب کرتا ہے کا بات نہیں ہے، بلکہ ان حضرات کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ اگر میں نام لوں تو لوگ کہیں گے بھائی شاید کیا نام لے رہا ہے۔ ان حضرات کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے شاہ اسماعیل۔ شاہ اسماعیل ان کے بڑے امام کا نام ہے، ان کے عالم ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ کے پوتے بھی ہیں، شاہ اسماعیل یہ پوتے ہیں شاہ ولی اللہ کے۔ انہوں نے اپنی کتاب صراط مستقیم کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی کو ایصال ثواب قرآن مجید پڑھ کر کیا جائے تب بھی بہتر، لیکن اگر کسی کو کھانا پکا کر، کسی کو مخلوق خدا کو کھلا کر اس مرنے والے کو ایصال ثواب دیا جائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ صراط مستقیم کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کو کھانا پکا کر ایصال ثواب کی جائے یہ سب سے بہتر ہے، یہ اعلیٰ عمل ہے۔ الحمدللہ برادران ذی وقار، ہم اہل سنت قرآن مجید پڑھ کر بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، کھانا پکا کر بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، اور خدا کے گھر کی الگ خدمت کرتے ہیں، دینی درس گاہوں کی الگ خدمت کرتے ہیں۔ سارے یہ وہ جگہ ہیں جن کی خدمت کرنا اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دین کس چیز کا نام ہے، یہ ذہن میں رکھیں دین کس چیز کا نام ہے۔ تو عقید دو جہاں نے شاہ فرما الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے، دین اچھائی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ برادرانی سی وقار دیکھیں، ایک شخص حج کے لیے تیاری کرتا ہے، کچھ پیسے رقم جمع کرتا ہے، جب رقم جمع ہو گئی تو اس نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ حرام گوشت کاٹ رہی ہے، حرام گوشت کاٹ رہی ہے۔ وہ حیران ہوا یہ کیوں کاٹ رہی ہے حرام گوشت، کیا کھائے گی؟ وہ دور سے دیکھتا رہا، رک گیا۔ وہ عورت گھر میں گئی اور گھر میں جا کر اس نے اپنی بچیوں کو بلایا، کہا کہ یہ گوشت میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں، اس کو پکاؤ۔ جب بچیاں گوشت لینے کے لیے آگے آئیں تو وہ شخص دروازے پہ کھڑا باہر سب کو دیکھ رہا تھا، جس نے رقم حج کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، رسول اللہ کے قدموں میں حاضری کے لیے جمع کی تھی۔ اس نے آواز دی، اے اللہ کی بندیوں، یہ گوشت حرام ہے، نہ کھاؤ۔ وہ بڑی اور اس کی طرف پلٹ کر دیکھتی، کہنی تم کون ہو؟ ہم مجبور ہیں، آج اتنے دن ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا، اتنے دن ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا،
آج ہم مجبور ہو کر اس حرام گوشت کو جو گندگی کے ڈھیر پہ پڑا تھا، مردار تھا، ہم اس کا گوشت کاٹ کر پکانے کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ اپنی جان بچانی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑو اس کو، میں تمہیں رقم دیتا ہوں۔ اس شخص نے وہ رقم دی اور انہوں نے دعائیں دی۔ واپس آیا، اس کے ساتھیوں نے کہا بھائی چلو صبح ہم نے جانا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ میں کہا کمال ہے، آج کتنی فضیلت ہے، رب کے گھر کے طواف کی یہ فضیلت ہے، سعی کرنے میں یہ فضیلت ہے، جبرات میں یہ فضیلت ہے، اور عرفات میں جا رہے انسان تو گناہ ایک نہیں رہتا، یہ فضیلت ہے، مینا میں قربانی کی یہ فضیلت ہے۔ انہوں نے کہا تم اپنی تقریر کو اپنی جگہ رکھو، میں نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا بس میں نہیں جاتا۔ کیوں؟ پیسے وہ دے آیا تھا نا۔ خیر اس کا دوست کے دوست چلے گئے حج پہ، اور جب واپس آئے تو ملنے کے لیے وہ آگے استقبال کے لیے گیا۔ انہوں نے کہا بھائی کمال ہے، اس نے مبارک دی۔ انہوں نے کہا تمہیں بھی مبارک ہو۔ اس نے مبارک دی ان حاجیوں کو جو کعبے کا طواف کر کے آئے تھے، جو اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے تھے، جو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام پڑھ کے آئے تھے۔ اس نے کہا میں حج پہ تو نہیں جا سکا، چلو ان کے استقبال کے لیے جاؤں۔ انہوں نے کہا، ان کو کہا السلام علیکم، آپ کو مبارک ہو۔ انہوں نے کہا تمہیں بھی مبارک ہو۔ جواب میں انہوں نے کہا تمہیں بھی مبارک ہو۔ اس نے کہا بھائیو مجھے کس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سے کیوں تو اصرار کر رہا ہے؟ تو ہمارے ساتھ مینا میں نہیں تھا، تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا، تو ہمارے ساتھ کعبے کا طواف کرنے میں نہیں تھا۔ لو ہم مدینہ المنورہ سے واپس آنے لگے تو ایک شخص سامنے آیا، اس نے کہا کہ 10,000 اشرفیاں فلاں کی میرے پاس امانت ہے، اس کو دے دو، اور یہ تھیلی اشرفیوں کے ہم تمہارے لیے لے کر آئے۔ اس نے کہا میں تو گئے نہیں تھا۔ اس نے کہا وہ کون تھا؟ تو ایک بزرگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ رب کی بارگاہ سے یہ آواز آئی، جواب ملا کہ اس نے جب میری مخلوق پہ رحم کیا، میری مخلوق پہ رحم کیا، تو میں نے اسی کی شکل میں ایک فرشتہ پیدا کر دیا، جو اس کی طرف سے اب 1 سال نہیں، قیامت تک اس کے لیے وہ حج کرتا رہے گا، ثواب اس سے ملتا رہے گا۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ اللہ رب العزت کا قرآن بتا رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ سب اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر پسندیدہ دین اسلام ہے۔ صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ہم کس کے ساتھ بھلائی کریں، ہم کس کے ساتھ بھلائی کریں؟ تو حضور نے فرمایا جب دین بھلائی کا نام ہے تو مومنوں کے ساتھ بھلائی کرو، ایمان والوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو برادرانی زیوکار، ایک شخص اس کی اہلیہ فوت ہو گئیں، تو اس نے ایک دن ان کی ایصال ثواب کے لیے کچھ کلام الہی پڑھ کر، کچھ رب کا کلام پڑھ کر اپنی اہلیہ کو ایصال ثواب کیا۔ تو اسی رات ایک عورت نے خواب میں اس کی اہلیہ کو دیکھا، اس کی بیوی کو دیکھا، وہ ایک نور کے تخت پہ بیٹھی ہے، وہ ایک نور کے تخت پہ بیٹھی ہے، اور اس کے پاس ایک برتن پڑا ہے نور کا، اور اس کے اوپر ایک ریشمی جنتی رومال پڑا ہے، جس طرح کسی چیز کو ڈھانپ دیا جاتا ہے نا۔ تو وہ عورت اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس کی پڑوسن تھی، پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے شوہر نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے، یہ وہ ثواب ہے، میرے شوہر نے مجھے ایصال ثواب کیا، یہ وہ تحفہ ہے جو میرے شوہر کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ صبح جاگی اور صبح کے وقت اس عورت کے شوہر کے پاس وہ جاتی ہے، پوچھتی ہے بھائی میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، کیا بات ہے؟ آج رات تم نے کیا عمل کیا؟ میں نے تیری بیوی کو، تیری زوجہ کو خواب میں دیکھ ایک بہت بڑے عظیم تخت میں بیٹھی ہے، اور اس کے پاس
ایک نور کے برتن میں کوئی چیز وہ ڈھانپی ہوئی ہے، وہ کیا تم نے کوئی اصالِ ثواب کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، رات کے وقت میں نے کلام الہی پڑھ کر اس کو اصالِ ثواب کیا تھا، وہ رب العزت نے اسے پہنچایا ہے۔ برادران اسی وقت دیکھیں، یہ وہ چیز ہے اصالِ ثواب جس پہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہم کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں، کسی کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں تو خدا کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اس کی رحمت کے امیدوار بن کر جب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا یہ جو کچھ کھانا ہم نے پکایا ہے، یا اللہ اس کا ثواب مرحومہ یا مرحوم ان کی روح کو ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس عمل کے ساتھ اتنا خوش ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ میں اگلے دن پکی شاہ میدان گیا، بھائی جان بیٹھے ہیں، بھائی لطیف صاحب، حضرت علامہ مولانا لطیف صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی محفل میں تھے۔ وہاں بھی میں نے ایک حدیث پاک سنائی جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصالِ ثواب کے لیے تھی، ان کے اصالِ ثواب کے لیے کہ آقا دو جہاں نے 40 دن گزرنے کے بعد آپ نے محفل کا اہتمام کیا مسجد نبوی کے اندر۔ ہمارے نبی نے، ہمارے آقا نے، سید المرسلین نے، سید الانبیاء نے محفل کا اہتمام کیا، اور اس محفل کے اندر کھانا بھی تھا، اس محفل کے اندر کھانا بھی تھا، اور وہ کھانا عرب کے رواج کے مطابق کھجور تھی اور ستو تھے، اور اس کے بعد دودھ تھا۔ حضور کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ دی گئیں۔ اب سید الانبیاء نے، باعث تخلیق کائنات نے کلام الہی پڑھا، کلام الہی پڑھا، اور کلام الہی کے متعلق حدیث پاک ایک سماعت فرما لیں کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ ایک دن آقا دو جہاں نے فرمایا کل میں تمہیں پورا قرآن سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کل میں تمہیں پورا قرآن سناؤں گا۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے کہ آقا کی زبان سے رب کا کلام سنیں گے۔ دوسرے دن آئے، سرکار تشریف لائے تو آپ نے سورۃ اخلاص 2 مرتبہ پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام حیران کہ آقا نے فرمایا تھا کہ میں قرآن پاک سناؤں گا، اور حضور نے سورۃ اخلاص 2 مرتبہ پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آقا بعد میں تشریف لائے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے پورا قرآن؟ فرمایا ہاں، 2 مرتبہ قرآن شریف سورۃ اخلاص پڑھنا یہ آدھا قرآن، اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف پڑھنا یہ پورے کلام کا ثواب ہوگا۔ 3 مرتبہ تم نے سورۃ اخلاص پڑھ کر اس مرنے والے کو اصالے کا ثواب کیا تو یہ پورے قرآن کے ثواب، تلاوت کا ثواب اس مرنے والے کو مل گیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ برادرانی سوا عرض یہ کر رہا ہوں کہ کسی کی اصالِ ثواب کے لیے، کسی کے اصالِ ثواب کے لیے یہ عمل کرنا، یہ کام کرنا، کھانا پکا کر اصالِ ثواب کریں تب، قرآن مجید پڑھ کر اصالِ ثواب کریں تب، یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، یہ عظیم عمل ہے، یہ اعلیٰ عمل ہے۔ آئیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان سماعت فرما لیں، اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حدیث مبارکہ نقل فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا، اور بہت ساری اور بھی احادیثیں ہیں جن کو ان حضرات کے بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند، ان کی کتاب ہے برزخ، اس کے اندر بھی بہت ساری یہ چیزیں احادیث مبارکیں موجود ہیں۔ آپ نے لکھی حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کو اصالِ ثواب کرتا ہے نا تو رب العزت کی بارگاہ سے جبریل کو حکم ملتا ہے، جبریل امین کو حکم ملتا ہے، جبریل جنت سے نور کا تشت لے
جس آپ اپنے زبان میں تھال کہتے ہیں یا کہتے ہو وہ مجمع، وہ نور کا تش لے اور اس نور کے تش میں یہ نورانی کلام رکھ کر جس کے لیے سال ثواب کیا گیا ہے، جا کر اے جبریل اس کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر پہلے سلام کہو اور پھر اس کے بعد کہو تمہارے گھر والوں نے یہ ہدیہ بھیجا ہے، سبحان اللہ، یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تو برادران اسی وقت جب کوئی سال ثواب کرتا ہے تو جبریل امین کو حکم ملتا ہے وہ تحفہ لے کر اس قبر والے کے سرانے کھڑے ہو کر اس سے سلام کہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور وہ روح اتنی خوش ہوتی ہے، وہ روح جس کی انتہا نہیں ہے۔ پھر ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے جو حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی، پھر اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے اشرۃ العلماء جو مشکوٰۃ شریف کی شرح کی ہے، اس کے اندر آپ نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ ہر جمعرات کو، ہم ہر جمعرات اصالہ ثواب بھی کرتے ہیں نا، ہر جمعرات کو مرنے والی کی روح دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا بھائی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں، اور ذرا تعارف بھی کہا جاتا ہے جو تھوڑا سا مختصر سا۔ اشرف علی تھانوی صاحب ان حضرات کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ شخص ہے، وہ عالم ہے جو ہر روز حضور کی کچہری میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، افادات یومیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ وہ عالم ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ہر روز حضور کی بارگاہ میں آقا کی کچہری میں حاضر ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ کا حضوری ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا حضوری ہے۔ آپ نے اشرۃ العلماء کے اندر جو مشکوٰۃ شریف کی شرح لکھی ہے اس کے اندر یہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ہر جمعرات کو مرنے والی کی روح اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، اور اس انتظار میں کہ گھر والے مجھے کوئی اصالہ ثواب کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، گھر والے مجھے اصالہ ثواب کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر گھر والے اصالہ ثواب کریں تو وہ روح خوش ہوتی ہے، اگر نہ کریں نا تو وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ جاتی ہے، اور یہ کہتی جاتی ہے گھر والوں معلوم ہے تمہیں یہ گھر تو ہمارا ہے، یہ وراثت تو ہماری تھی، یہ جاگیر ہماری ہے، تم ہماری حویلی میں رہتے ہو، ہمارے گھر میں رہتے ہو اور ہماری جاگیروں میں رہتے ہو، ہمارے ورثے میں تم نفع کما رہے ہو، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی چند آیات پڑھ کر کے صالح ثواب کی جائیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ الحمدللہ یہ ہم اہل سنت کا طریقہ ہے، اور رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ میرا رسول تمہیں دے لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے منع فرمائے فانتہوا، رک جاؤ۔ ہمارے نبی نے اس سال ثواب کی خود بھی محفل کا اہتمام کیا اور اپنے غلاموں کو ارشاد بھی فرمایا۔ اس لیے ہم اہل سنت آقا دو جہاں کے بتائی ہوئے ارشادات پہ عمل کر رہے ہیں۔ رب العزت ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور دعا ہے رب العزت ہمارے بھائی ہمارے عزیز محمد اویس کی اہلیہ محترمہ کو جنت کی بلندی عطا فرمائے، درجات کی بلندی عطا فرمائے، ان کی قبر کو روشن فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔